جی ساتھیوں السلام علیکم. ساتھیوں میرا نام عمار جعفری ہے. ساتھیوں جو المبارک ہے رمضان کا مہینہ ہے. ایسے مجھے خیال آیا کہ تھوڑا سا ہمارے ینگ بچوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ شاید یہ باہر کے ملکوں میں بہت ترقی ہوئی ہے, ہم نے ترقی کیوں نہیں کی, پاکستان بننے کے بعد ترقی کیوں نہیں کی, کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں. ہم سب مسلمان ہیں, یہ خیال رکھنا ضروری ہے ہم سب کو. ہمیں اگر آپ دیکھیں نا کہ جہاں پہ اسلام شروع ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوا تھا, رب زدنی علما, یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں. اقرا ہماری جو پہلی آیت آتی ہے اس کا پہلا لفظ کیا ہے, اقرا پڑھو. رسول پاک کی حدیث علم حاصل کرو چاہے تم اس لیے چین جانا پڑے. یہ سب مطلب ہے اسلام کے شروع کے دنوں کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ اس ستاروں کا علم اور یہ سب چیزیں جو تھی کلائے پاک میں رب المشرقین رب المغربین یہ سب کچھ بتایا گیا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آتے ہیں ہسٹری کی طرف. ساتھیوں 8 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک سمجھ لیں, یعنی 700 سمتھنگ سے لے کر 1200 کچھ تک حکومت کی ہے مسلمانوں نے علم کے اوپر. اس میں ایک سے ایک جو تھا نا سائنسدان پیدا ہوا, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, ایسٹرالوجی, تمام چیزوں کے اندر مسلمان لیڈ کر رہے ہیں. اور ہم مسلمانوں نے رومنز کا جو علم تھا اس کو بہت امپروو کیا, رومنز کے علم کو امپروو کیا. اس کے بعد کیا ہوا, رینیسانس آئے, سازشیں ہوئی, سب کچھ مسئلے ہوئے, اور ہم جو کچھ حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, اگر آج ہمارے ملک کے نوجوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کوانٹم کمپیوٹنگ, بلاک چین, آئی او ٹی, سسٹیبل ڈیولپمنٹ گولز, چلے میں ایس ڈی جیز کی بات کرتا ہوں. آپ جو ایس ڈی جی کو سمجھتے ہیں, ایس ڈی جی میں کون سی ایسی بات کی گئی ہے جو ہمیں قرآن پاک نے نہیں بتائی یا ہمارے نبی پاک نے نہیں بتائی. جو شروع کے 6 ہے نا, اس کے ایس ڈی جی 1 سے لے کے 6 تک میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. پہلے 2 جو ہیں وہ غربت اور بھوک کے لیے. کیا ہمیں نہیں کہا گیا کہ پہلے کسی پڑوسی کو کھانا کھلاؤ, اگر وہ بھوکا ہے تو پھر خود کھانا کھاؤ. پہلی بات. تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے 3 اور 4 میں بات کی گئی. 5 کی جینڈر بیلنس میں بات کی گئی. 6 کی بات کلین ڈرنکنگ واٹر کی کی گئی. یہ بیسک ہیومن نیڈس تھیں جو ہمیں بتا دیا گیا. اس کے بعد سب کراس کٹنگ ہے, دنیاوی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کا نوجوان, یہ جو میں نئی نئی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیے اب فزکس کے اندر یا کیمسٹری میں یا میتھمیٹکس میں کسی بھی چیز میں اگر آپ اے آئی کا استعمال نہیں کر رہے نا تو آپ دنیا سے پیچھے جا رہے ہیں. کلیئرلی میری بات آپ کو کرنا پڑے گا. اب اے آئی کیا ہے, اے آئی سے فائدہ کیا ہوگا اور کیا نقصان کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. میں اس وقت اے آئی پہ لیکچر دینے کے بالکل موڈ میں نہیں, جو میں آلریڈی پڑھا رہا ہوں آپ سب لوگوں کو. میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا. کبھی سوچیے گا بھی نہ, کرنا تو بڑی بات ہے کہ اسلام میں علم کا کوئی مسئلہ ہے. سوچیے گا بھی نہ. علم کا منبع کلام پاک اور ہمارے رسول پاک کی جو ہدایت ہے وہ ہے. پہلی بات یہ. اس کے بعد کے آنے والے سب لوگوں نے علم پہ زور دیا ہے, کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے. لیکن آج کا جو علم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر رسول پاک نے اتنے عرصے پہلے کہا تھا کہ چین جاؤ, علم حاصل کرو, اس کے ساتھ تمہیں چین جانا پڑے, اس وقت یہ چین ہی تھا شی جن پنگ کا. چین سے بڑا دور جگہ تھی. تو ہم علم تلاش کیوں نہیں کرتے. میں اخیر میں اقبال کی بات ختم کروں گا. اقبال نے بہت پہلے بتا دیا تھا ہمارے جوانوں کو کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کرو. یہ جو ہمارے لوگ سوچتے ہیں نا, جو یہ ڈاکٹر یا بڑے بڑے فلاسفر ہیں کہ جی ہمیں سب کچھ پتہ ہے, پلیز میں یوتھ کو کہوں گا ان کو احترام اپنی جگہ رکھیں, وہ بہت ضروری ہے, بالکل احترام رکھیں, لیکن آپ وہ علم حاصل کریں جو فیوچر کا علم ہے. رٹی رٹائی کتابیں, امتحان دے کے 3.9 GPA لے کے باہر نکلنا, آپ کو ٹکا نہ آتا ہو, یہ حقیقت ہے. بس میں یہاں بات کروں گا. روزانہ صبح 8 بجے اور روزانہ رات کو 8 بجے میں خود بھی موجود ہوتا ہوں, ایک میری ٹیم بھی موجود ہوتی ہے. آج رات کو جمعے کا دن ہے, آپ آ جائیں 8 بجے. آ جائیں, مجھے ٹیکنالوجی سے بات کریں, آپ خود سن لیجیے گا. مجھے صبح جناب صاحب بتا رہے تھے کہ اپنی
274 شو ہے. سوچیے ہم تو کام اس سے پہلے کر رہے ہیں. 274 کو آپ تقسیم کر لیں 4 سے, آپ کو مہینے نکل آئیں گے, پھر آپ سال نکال دیجیے گا. تو آپ یقین کریں کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے میں 50 کم علمیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا, وہ ایڈمٹ کرنے کو تیار ہے, خرابیاں ہوں گی, جو کچھ بھی ہوگا. لیکن ایک چیز بڑی بات ہے, ہمیں اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ ہم اس کے لیے ہر لمحے جان دینے کو تیار ہے. ہمیں اپنے مذہب سے اتنی بڑی زیادہ محبت ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے.